آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے تخلیق کائنات سے پہلے کیا تھا، ارواح کی پیدائش کیسے ہوئی اور زمین کا وجود کیسے ممکن ہوا۔ اس کے بعد ہم بیان کریں گے تخلیق کائنات کے بعد کون کون سی مخلوقات آباد ہوئیں اور ان کا کیا انجام ہوا۔ آدم کی پیدائش کیسے ہوئی اور فرشتوں نے کیا اعتراض کیا۔ نسل آدم کا سلسلہ کیسے بڑھا۔ نسل آدم حضرت آدم علیہ السلام کی کس اولاد سے چلی۔ تخلیق کائنات سے پہلے کیا تھا۔ تخلیق کائنات سے پہلے کچھ نہ تھا ما سوائے اللہ کی ذات کے، پھر اس کی مشیت کے اشارہ سے ایک جوہر نور پیدا ہوا جس سے عدم کی ہماگیر ظلمت وجود کی صلاحیتوں سے جگمگا اٹھی۔ اس ایک نور کے احاطہ میں 13 نور اور چمک رہے تھے۔ ان انوار کی کرنوں میں جو فضا بن کر محیط ہوئیں، اس کے بعد تو لاکھوں چھوٹے بڑے نور اپنی اپنی تڑپ دکھانے لگے۔ زمانہ تھا نہیں تاکہ وقت بتایا جا سکے کہ کب تک یہ عالم رہا۔ پھر عمومی طور پر ارواح کی پیدائش ہوئی جنہوں نے روشنی کے ساتھ ما سوائے اللہ کے لیے زندگی کی ہوا چلائی۔ قیامت تک کی پیدا ہونے والی زیرو مخلوق آج اپنے ارادہ و شعور کے جوہر سمیت جواں تھی، اور اس وقت خالق نے ان سے اپنی معرفت اور اطاعت کا اقرار لیا اور سب نے اس کا عہد و پیمان باندھا۔ نہ کہنے والے کو خطاب میں زبان درکار تھی، نہ سننے والوں کو کانوں کی احتیاج و جسم و جسمانیت سے بھری، اور یہ بھی ابھی جسمیت سے بے لوث۔ روح کے بعد مادہ کی باری آئی۔ مادہ کے ساتھ ساتھ صورت کی جلوہ گری ہوئی۔ پہلی صورت جس کا عالم مادہ میں پتہ چلتا ہے، مادہ پانی اور ہوا کی ہے۔ نیچے پانی، اوپر ہوا، پھر ہوا کے جھونکے اس پانی کے اندر چلے اور ان کے تھپیڑوں سے اس پانی میں تموج پیدا ہوا۔ پانی کے جوش و خروش سے کف پیدا ہوا اور بخارات بلند ہوئے۔ یہ بخارات فضائے ہوا میں بلند ہو کر محیط ہو گئے جو آسمان کلائے۔ اس میں 7 طبقے قرار دیے گئے اور ان 7 طبقوں میں ملائکہ کی عظیم و شان بستی بسائی گئی۔ یہ مادہ کثافتوں اور گناہ کی علائشوں سے پاک مخلوق ہیں جن کا کام صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے۔ عالم طبیعت کے انتظام و تدبیر کا کام ان کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ اسے احکام الہی کے ماتحت انجام دیں۔ انہی آسمانوں میں ہزاروں ثوابت اور سیارے چمکائے۔ ان میں کوئی سورج ہے اور کوئی چاند اور کچھ ستارے ہیں جو سورج کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ پانی کی سطح پر تھوڑا حصہ میں خالق کے ارادہ نے اسی کف کی موٹی تہ ایسے جما دی جیسے دودھ پر بالائی ہوتی ہے۔ اس تہ کا نام زمین ہوا، اور جس جگہ سے یہ جمنا شروع ہوئی تھی اس کا نام مکہ قرار پایا جہاں مسلمان حج کو جاتے ہیں۔ مگر زمین کے ادھر ادھر چاروں طرف اور پھر نیچے پانی ہی پانی تھا جو تھپیڑے مار رہا تھا، اس لیے وہ ڈاواں ڈول اور بے قرار تھی۔ اسے بھاری بھرکم بنانے کے لیے پہاڑ پیدا ہوئے اور اس میں میخوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پہاڑوں سے چشمے پھوٹے جنہوں نے خشک زمینوں کی سرابی کا انتظام کیا۔ اونچی اونچی ٹیلے اور دور افتادہ مقامات جن تک چشموں کا پانی نہیں پہنچ سکتا، ان کے لیے بادل پیدا ہوئے جو پانی کا خزانہ لے کر سفر کرتے اور ان دور افتادہ مقامات کو اپنی بارش سے سیراب کرتے ہیں۔
اب ان چشموں کی آبیاری اور ان بادلوں کی آباری سے زمین کی سوئی ہوئی نمو کی طاقتوں نے کروٹ لی، اس میں زندگی پیدا ہوئی، سب سا لہلانے لگا اور طرح طرح کے درخت، بیل، بوٹے سطح زمین پر چومنے اور لہریں لینے لگے۔ اب عالم میں رنگوں بو کی کوئی کمی نہ تھی مگر سوا سمندر کے خروش اور چشموں کی روانی، یا کبھی بادلوں کی کڑک اور گرج کے کوئی آواز نہ تھی، مگر جب ان درختوں کے پھلوں اور پتیوں نے خوان رزق چن لیا تو عالم کے سناٹے کو چہل پہل سے تبدیل کرنے کے لیے بہت سی جاندار مخلوق رنگ برنگ کے حیوانات عدم کے سمندر سے نکل کر وجود کے ساحل پر اکٹھا ہونے لگے، اور چرند پرند، بہم اور درندوں کا ایک جرمٹ لگ گیا اور شور برپا ہو گیا، مگر اس مخلوق میں حرکت اور ارادے کی تنظیم کے لیے شعور نہ تھا۔ یہ پوری کارگاہ ڈھکتے ہوئے شیروں، لپکتے ہوئے بھیڑیوں اور ڈسنے والے سانپوں سے شرستان بنی ہوئی تھی۔ اس کی تنظیم کے لیے پہلے آگ سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق بنی جان کو برسرے کر لایا گیا۔ اس نو کو موقع آزمائش میں لا کر اس کو اپنی صلاحیتوں کی حد کا اندازہ کرا دیا جائے۔ اس نے اپنی بڑھتی ہوئی حرارت مزاج سے اس دنیا میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی اور دوسری کائنات میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی بجائے خود باہمی جنگ و جدل اور خون ریزی سے فساد عظیم برپا کیا اور اپنے خالق کی اطاعت چھوڑ کر اس کے احکام کے خلاف ورزی شروع کر دی۔ اس وقت آسمان پر نور کی پیدا کی ہوئی مخلوق آباد تھی جسے فرشتے کہتے ہیں، اور زمین پر بہتار کی پیدا کی ہوئی مخلوق تھی جسے جن کہتے ہیں۔ وہ ہمتاً اطاعت و عبادت تھے اور یہ ہمتاً کفر و معصیت بن گئے، اس لیے وہ ان کو دیکھ کر نالاں تھے۔ آخر خالق کا غضب نازل ہوا اور یہ پوری کی پوری قوم اس زمین سے بے دخل ہو گئی۔ ان میں سے ایک جو اس وقت تک عابد و زاہد نظر آتا تھا اپنی اس عبادت کے نتیجہ میں بچا لیا گیا اور اسے عالم بالا کے بسنے والے ملائکہ کی صفوں میں جگہ دے دی گئی، جہاں وہ ان کے ساتھ ایسا گل مل گیا جیسا کہ انہی میں سے ہے، اور اس کا نام اسرائیل تھا جو بعد میں ابلیس اور شیطان کہلایا۔ اب خالق کی طرف سے فرشتوں کے درمیان ایک اعلان ہوا کہ میں زمین پر اپنی طرف سے ایک نیب مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتے جو بنی جان کی خون ریزی اور فساد دیکھ چکے تھے کہنے لگے، کیا ایسے کو مقرر کیا جائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ جواب ملا کہ جو میں جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے۔ ملائکہ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک دفعہ یہ اعلان ہو گیا کہ میں ایک مخصوص نوع بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میں اس کا پتلا تیار کر لوں اور اس میں اپنی پسند کی روح ڈال لوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں جھک جانا۔ اسے سب نے سن لیا اور اس وقت کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب خالق نے اپنی قدرت کے انتظام خاص سے شور و شیری، ہموار و ناہموار ہر طرح کی زمین سے خاک یکجا کرائی۔ پانی کی شراکت سے اس کا پیکر تیار ہوا جسے ہواؤں نے خشک کنکراہٹ بنا دیا اور اس کو اپنی پسندیدہ روح ڈال کر خدا نے جاندار بنایا۔ یہ انسان اول ابو البشر حضرت آدم تھے۔ اب ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس کا سجدے کے لیے جھک جاؤ۔ سب نے تو پیشانیاں سجدے میں رکھ دی مگر اسرائیل نے انکار کر دیا اور کہا، میری خلقت آگ سے ہے، جو میں آگ سے خلق کیا گیا ہوں اور یہ آدم مٹی سے، پھر بھلا میں اس کو کیوں کر سجدہ کروں؟ یہ اس کا تکبر اور انکار غضب خالق کا سبب بننا۔ حکم ہوا کہ نکل جا۔
وہ اس وقت ملائکہ کی اس صفوں سے نکالا گیا، مگر اس نے انسان کی بلندی کے دعوے کو شکست دینے کے لیے خالق سے قیامت تک کی اپنے لیے مہلت طلب کی کہ دیکھو تو صحیح، جو تمام انسانوں کو گمراہ کر کے دم لوں اور دکھا دوں کہ یہ اس عزت کا حقدار نہیں ہے جو اسے دی گئی۔ خالق نے بھی اپنی بات بالا ہونے کے ثبوت اور اس کی حجت کو ختم کرنے کے لیے اسے مہلت دے دی، تو لاکھ کوشش کرے پھر بھی انسانوں میں سے میرے کچھ سچے اور اچھے بندے ایسے رہیں گے جو کسی طرح تیرے ورغلانے میں نہ آئیں گے اور حق اور نیکی کے راستے سے نہ ہٹیں گے۔ آدم ہی کے پیکر کی بچی ہوئی مٹی سے صنف الناس کی پہلی فرد ہوا کی پیدائش ہوئی، جنہیں خالق نے آدم کا شریک حیات قرار دیا اور ان دونوں کو کچھ مدت کے لیے، جب تک اس سے منظور ہوتا، اپنے ایک مخصوص باغ پر بہار میں رہنے کا حکم دیا، مگر اس وقت انہیں ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روک دیا، یہ کہہ کر کہ اگر اس درخت کے پاس گئے تو فوراً اس جنت سے باہر کر دیے جاؤ گے۔ شیطان کے اسے آدم کی بلندی اور عزت کی بنا پر ان سے پرخاش پیدا ہو گئی تھی، حضرت حوا کے ذریعہ سے آدم کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اس درخت کے قریب گئے بغیر اگر اس میں سے چکھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس درخت سے پھل کھانا تھا کہ جنت کے لباس ان کے جسم سے اتر گئے اور خالق کے حکم سے فوراً ان کو اس جنت سے نکل کر اس دنیا میں آنے کا حکم ہو گیا، جہاں ایک وقت میں تو انہیں آنا ہی تھا، اس لیے وہ اسی زمین کی خلافت کے لیے تو پیدا کیے گئے تھے۔ اب انہیں اپنے کیے کا پچھتاوا بہت ہوا اور انہوں نے خالق کی بارگاہ میں بڑی توبہ و انابت کی، جسے بالآخر اللہ نے قبول کیا۔ اب مسئلہ نسل آدم کے آگے بڑھنے کے لیے ان کی اولاد کی شادی کا تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں سکے بہن بھائیوں کی شادی کی سنت کو جاری کرنا صحیح نہ تھا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جنت کی حوروں اور باقی ماندہ نیک افراد سے کام لیا گیا اور اس طرح نسل انسانیت آگے بڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یوں تو بہت سے بیٹے تھے، مگر ایک فرزند شیش اپنے باپ کے کمالات کے حامل تھے، یہی ان کے جانشین قرار پائے۔ ان کے علاوہ ان کے دوسرے بیٹوں میں دو سکے بھائی حابیل اور قابیل تھے، یہ دونوں بھائی صفات و کردار میں مختلف تھے۔ حابیل نیکوکار تھے اور قابیل نافرمان بردار۔ ایک تو طبیعتوں کا اختلاف، پھر حابیل کی نیکی کا نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کی نظر عنایت ان پر زیادہ تھی، یہ قابیل کے لیے حابیل سے پرخاش کا سبب تھا۔ اس پر برا ہوا کہ دونوں نے بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کی۔ اس زمانہ میں جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، ایک آگ آسمان سے اتر کر اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اس آگ نے حابیل کی قربانی کو آ کر جلا دیا اور قابیل کی قربانی خالص نیت سے نہ تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، یوں یہ پہلا خون تھا جو زمین پر نسل انسانی کا بہایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد سے چلا۔ شیث کی اولاد پھولی پھلی اور دنیا میں پھیلی۔